فلسطین کی اسلام میں اہمیت، اس ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آلو بخارا کھانے سے قبض سے نجات ملتی ہے اور معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے سے اور ٹھنڈے مشروبات سے بچنا چاہیے۔ روزانہ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور نیند بھی بھرپور آتی ہے۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھی اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ ہر وقت ذہنی تناؤ آپ کے بالوں کو روکھا اور بے جان کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بال گرنا شروع ہو جائیں تو تیلوں کا تیل لگانے سے بال چند دنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دہی دماغ کے لیے نہایت مفید چیز ہے، اس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے اور قبض میں نہایت مفید ہے۔ دہی کو بغیر چینی کے استعمال کریں تو آپ اس کی غذائیت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناف میں تیل ڈالنے سے چہرے کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ، ہاتھ اور ہونٹ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناف میں تیل لگانے سے ڈپریشن وغیرہ سے نجات ملتی ہے۔ انسان کا حافظہ ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، شہد کا استعمال کرنا، دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑا سا کیلولا کرنا اور گوشت کھانا۔ ذہنی تھکاؤ دور کرنا ہے تو روزانہ کھانے کے ساتھ سلاد کھایا کرو۔ صبح نہار منہ پانی میں عرق گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر بچوں کی ناف میں تیل لگایا جائے تو حافظہ اور نظر تیز ہوتی ہے اور سر کی خشکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حاملہ خواتین اگر کیلے کھاتی رہیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جن کو دل کا مرض ہو وہ سیب زیادہ کھایا کریں۔ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ چہرہ خراب ہونے لگے تو لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ، چند دنوں میں چہرہ سفید ہو جائے گا۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ دانے دار میتھی کو گرم پانی کے ساتھ پھانکنے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق نہار منہ پانی پینا جوڑوں کے درد کا باعث ہو سکتا ہے۔ پلکوں پر بادام کا تیل روزانہ لگا کر سونے سے پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو 7 بادام روزانہ کھا لیا کریں۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو، ایسے گھر میں خوشیاں بہت کم اور غم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق تمباکو کا زیادہ استعمال منہ کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ جسم میں درد ہو یا تھکاوٹ محسوس کریں تو 1 کپ چائے میں تھوڑی سی خشخاش ڈال کر پی جائیں۔ تھکاوٹ ایسے دور ہو جائے گی جیسے تھی ہی نہیں، جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کرنے سے بال گرنے سے بچ سکتے ہیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے روزانہ پودینہ کھایا کرو۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ مسواک کو لازم کر لو کیونکہ یہ منہ کو پاک کرتی ہے، جراثیم کو مارتی ہے اور بدبو کو ختم کرتی ہے۔
ٹینشن سے دور رہنا ہے تو 5 وقت با جماعت نماز ادا کریں۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغم نکل جاتا ہے۔ کمزور ہڈیاں مضبوط کرنی ہیں تو 1 گلاس دودھ ہر روز پیا کریں۔ کمزوری کو دور بھگانا ہے تو 4 کھجوریں ناشتے میں کھا لیا کرو۔ سردیوں کے موسم میں اپنے بدن کی مالش کر لینے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو آنکھوں کی بیماری ہو وہ مچھلی کھانے سے گریز کریں۔ چہرے پر ناریل کا تیل ملنے سے چہرے کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے بال کبھی خشک اور روکھے نہیں ہوتے۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش یعنی گرمائش کم ہوتی ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، غذا کو جلدی ہضم کرتا ہے اور بدن کو طاقت دیتا ہے۔ کلونجی نظام ہضم کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اور قبض میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پانی میں گلاب شامل کر کے پئیں، چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ میتھی دانہ کھاؤ، مثانے کو طاقت دینے میں بے حد مفید ہے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک شامل کر کے پی لیا کریں۔ سونف کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ نہار منہ لیموں اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کدو کھاؤ، چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ پستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے خون کی صفائی ہوتی ہے اور نیا خون بھی بنتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کھانے سے ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پینے سے انسانی دماغ تیز کام کرتا ہے۔ جہاں زخم ہو تو اس پر برف رکھ دیجئے، خون بہنا بند ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ اس کا استعمال تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ تیز پتہ جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ ہفتے کے بعد انڈے کی سفیدی سے ہاتھوں کا مساج کرنے سے ہاتھ پاؤں خوبصورت ہو جائیں گے۔ دار چینی کے روزانہ استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ پانی اور نیند کی کمی بدن میں اسٹریس یعنی تناؤ پیدا کرتی ہے۔ جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹے گا اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ پودینہ کیلشیم اور فولاد یعنی آئرن کے حصول کا بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے۔ ہفتے میں کم سے کم 1 بار ضرور پالک کھایا کریں۔ یہ ہڈیوں کو ضروری کیلشیم اور آئرن مہیا کرتا ہے۔ آنکھ کا دکھنا اندھے ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے استعمال سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ املی اور آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے۔ اگر آپ نے زیادہ آئلی چیزوں کا استعمال کر لیا ہو تو اجوائن کے پاؤڈر کو کالے نمک یا چینی کے ساتھ کھا لیں۔ خشک کھانسی کی پریشانی ہو تو اجوائن کو
چبانے کے بعد گرم پانی پی لیں۔ پیٹ کے متعلق پریشانی رہتی ہو تو اجوائن کا پاؤڈر بنا لیں اور دن میں 2 بار پانی کے ساتھ کھا لیں۔ محترم ناظرین کرام، یا حفیظو، روزانہ صبح شام پڑھنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی کلیاں کریں اور عرق گلاب کا استعمال کریں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔